السلام علیکم ناظرین۔ مصر کے قدیم گاؤں نوبیان کے اندر ایک قاضی تعینات تھا جس کا نام ابو باوجہ تھا۔ قاضی صاحب کا چھوٹے سے گاؤں کے اندر ایک لکڑیوں کا بنا ہوا غسل خانہ تھا جس کے اندر قاضی صاحب کی بیٹی نہا رہی تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ قاضی ہو کر ایک چھوٹے سے گھر میں رہنا حیران اور عقل کو حیران کر دینے والی بات تھی، لیکن قاضی صاحب کی ایمانداری کی وجہ سے غربت نے ساری زندگی قاضی صاحب کا خوب ساتھ نبھایا، اور گاؤں کے قاضی کے عہدے کے ہونے کے باوجود قاضی صاحب کے پاس رہنے کے لیے ایک جھونپڑی اور ایک چھوٹا سا بیت الخلا اور نہانے کے لیے لکڑیوں سے بنا ہوا ایک غسل خانہ تھا۔ اس غسل خانے کے اندر ایک دن قاضی صاحب کی بیٹی نہا رہی تھی۔ قاضی صاحب اپنے گھر میں موجود نہیں تھا۔ اسی غسل خانے کے پاس تھوڑے سے فاصلے پر ایک بہت ہی بڑا درخت تھا جو کہ بہت ہی پرانا درخت تھا۔ بدقسمتی سے اس دن قاضی کی بیٹی کو غسل خانے کے اندر نہاتے ہوئے رستم نامی نوجوان نے دیکھ لیا، کیونکہ جب قاضی صاحب کی بیٹی غسل خانے کے اندر نہا رہی تھی تو اسی دوران رستم اپنے پالتو طوطے کو پکڑنے کے لیے اس درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اور اسی دوران رستم کی نظر جب قاضی صاحب کی بیٹی پر پڑی تو اس کو برہنہ حالت میں دیکھ کر رستم پاگل ہو گیا۔ اس کے گورے گورے جسم کو دیکھ کر رستم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ رستم درخت سے نیچے اتر آیا اور گھر جا کر اس غریب قاضی کی بیٹی کے نام ایک خط لکھا جس میں اس نے خاتمے کا کہا: میں نے کل تمہیں گھر کے اندر غسل خانے کے اندر گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ بات میں پورے گاؤں میں پھیلا دوں گا، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تیری پورے شہر کے اندر بدنامی ہو جائے گی اور لوگ تیرے بابا قاضی کو عہدے سے ہٹا کر اس گاؤں سے نکال دیں گے، لیکن اگر تم میری بات مان لو تو تم بہت فائدے میں رہو گی۔ اور جب قاضی صاحب کی بیٹی نے یہ خط پڑھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو بالکل بے گناہ تھی، لیکن قاضی صاحب کی بیٹی یہ بات ضرور جان چکی تھی کہ کل رستم نے مجھے غسل خانے کے اندر برہنہ حالت میں نہاتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اور اب وہ میرے حسن کا پیاسا ہو گیا ہے، اور اگر میں نے اس کی خواہش پوری نہیں کی تو وہ مجھے گاؤں کے اندر بدنام کر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے قاضی صاحب کی بیٹی کو کبھی کسی نے بغیر نقاب کے نہیں دیکھا تھا۔ قاضی کی بیٹی کی شرافت کے چرچے پورے گاؤں میں تھے۔ سارے گاؤں والے کہتے تھے، بے شک قاضی صاحب غریب ہے لیکن عزت دار ضرور ہے۔ اب یہ سارا معاملہ دیکھ کر قاضی کی بیٹی کو غصہ بھی آ رہا تھا، اور پریشانی میں ایک طرف وہ سوچتی کہ میں اپنے بابا کو سب کچھ بتا دوں، اور دوسری طرف سوچتی کہ اگر میں اپنے بابا کو بتایا تو ضرور یہ بات پورے گاؤں کے اندر پھیل جائے گی۔ آدھے گاؤں والے کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ہم سے بے حد حسد کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی رستم کے ساتھ مل کر مجھے بدنام کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب قاضی کی بیٹی نے رستم کو خط لکھا کہ میں تم سے کہاں ملنے کے لیے آؤں، تو قاضی کو بیٹی کو رستم نے جواب دیا کہ تم گاؤں کی بنی ہوئی عدالت کے پیچھے جہاں تمہارے بابا کے مقدمات سنتے ہیں اس کے پاس بہت بڑی گہنی جھاڑیاں ہیں، تو وہاں آ جانا اور میری خواہش پوری کرنا۔ یہ سن کر قاضی کی بیٹی کو بہت غصہ آیا، لیکن اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور اس نے ایک ترکیب بنائی اور رات کے وقت اس جھاڑیوں کے قریب پہنچ گئی، اور جیسے ہی وہاں پہنچی تو وہاں رستم۔ دوستو، اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے گاؤں کے اندر ایک قاضی صاحب رہتا تھا جس کو قاضی عہدے پر تعینات ہوئے تقریباً 30 سال ہو چکے تھے، اور یہ سالوں میں قاضی صاحب کی زندگی میں کبھی کسی ایک سکے کی بھی رشوت نہیں لی تھی جو اس کو سرکار کی طرف سے تنخواہ ملتی تھی۔ قاضی صاحب اس میں گزارا کر کے رہا تھا۔ 29 سالوں میں کبھی کسی نے قاضی صاحب کے فیصلے پر سوال نہیں اٹھایا تھا، اور قاضی کی ایمانداری کی وجہ سے ساری زندگی غربت نے قاضی صاحب کا خوب ساتھ نبھایا۔ گاؤں کا قاضی ہونے کے باوجود قاضی صاحب کا ایک گھر تھا، چھوٹا سا گھر تھا جس کے اندر چھوٹا سا کمرہ، ایک بیت الخلا اور ایک چھوٹا سا غسل خانہ تھا جو کہ لکڑیوں اور کھجور کے پتوں سے بنایا گیا تھا۔ سارے گاؤں والے حیران ہوتے تھے کہ قاضی کے گھر تو گاؤں کے کسی ایک کسان کا گھر بھی اچھا ہے،
لیکن پھر دوسری طرف لوگ قاضی صاحب کی ایمانداری کی بھی تعریف کرتے تھے۔ قاضی صاحب کو اللہ نے صرف ایک بیٹی دی تھی اور ایک بیٹی رحمت سے نوازا، باقی قاضی صاحب کی اس بیٹی کی 7 سال کی عمر کے وقت وفات پا گئی تھی۔ قاضی نے اپنی بیٹی کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا، اور قاضی کی بیٹی بابا کی طرح نہایت شریف، ایماندار، باحیا اور پردے والی لڑکی تھی۔ اپنے بابا کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے 22 سال کی عمر تک کبھی کسی گاؤں کے آدمی نے قاضی کی بیٹی کی شکایت نہیں کی، حتیٰ کہ وقت گزرتا رہا۔ اسی گاؤں کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام رستم تھا۔ رستم کا یہ پیشہ بن چکا تھا کہ وہ گاؤں کی لڑکیوں کو بدنام کرتا اور بدنام کرنے کے بعد ان کو بلیک میل کرتا اور پھر ان سے اپنی باتیں منوا کر ان کی زندگی کو برباد کر دیتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، قاضی کی بیٹی سے پہلے بھی رستم گاؤں کے خوبصورت، حسین و جمیل لڑکی کو بھی بدنام کر چکا تھا۔ وہ بھی اسی طرح کا کچھ واقعہ تھا کہ اس وقت رستم کی عمر تقریباً 22 سال ہو چکی تھی، اور اسی گاؤں کے اندر ایک لوہار کی بیٹی تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ لوہار کی بھی ایک اکلوتی بیٹی تھی، اور ساری زندگی لوہار نے غربت میں گزار دی، اور اس کی بیٹی غربت کی وجہ سے اچھی تعلیم بھی حاصل نہ کر سکی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے اس نے لوہار نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی، تم اپنے گاؤں کی فلاں عورت کے پاس چلی جایا کرو، وہ تمہیں سلائی کا کام سکھا دے گی، اور جب تم کچھ ہنر سیکھ جاؤ تو تمہارے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی، تمہیں کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا، کبھی تم کسی پر بوجھ نہیں بنو گی۔ اس کی بیٹی نے کہا، بابا، ہمارے گاؤں کی جو عورت سلائی کا کام سکھاتی ہے اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کے گھر میں ہر وقت اوباش نوجوان آتے رہتے ہیں، اور اگر میں وہاں گئی تو میں بھی بدنام ہو جاؤں گی۔ ہاں، ایک عورت ہے جو کہ ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہے، وہ ایک بوڑھی عورت ہے اور کافی عمر رسیدہ ہے، اور وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہنر دیا ہے۔ اگر میں ہر روز اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے جایا کروں گی تو میں چند ماہ کے اندر سلائی کا کام سیکھ جاؤں گی۔ تو تمہارے نے کہا، بیٹا، پھر تم وہاں اکیلی کیسے جاؤ گی؟ میں تو صبح جاتا ہوں اور شام کو کام سے واپس آتا ہوں۔ لوہار کی بیٹی نے کہا، بابا، ہمارے گاؤں کے تانگے والا ہر روز اسی طرح جاتا ہے اور سامان وہاں سے لے کر گاؤں کے بازار میں پہنچاتا ہے۔ آپ اس تانگے والے سے بات کر لیں، ہم اسی ماہ کا مناسب کرایہ دے دیں گے اور وہ مجھے بھی آئے گا اور لے بھی آئے گا۔ اور لوہار جانتا تھا کہ وہ تانگے والا بوڑھا بزرگ ہے اور بہت ہی شریف انسان ہے۔ اس نے تانگے والے سے بات کی اور تانگے والے نے وعدہ کیا کہ وہ تیری بیٹی کو حفاظت کے ساتھ اس گاؤں میں لے جاؤں گا اور شام ہونے سے پہلے اس کو واپس گاؤں میں چھوڑ دوں گا۔ اب لوہار مطمئن تھا اور اس کی بیٹی ہر روز اس تانگے والے کے ساتھ جاتی اور اس گاؤں کی بوڑھی عورت کے پاس کام کرتی اور شام ہونے سے پہلے اس تانے والے کے ساتھ واپس لوٹ آتی۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن رستم کی نظر اس لوہار کی بیٹی پر پڑ گئی جب وہ تانگے پر جا رہی تھی۔ اس کے منہ سے نقاب ہٹ گیا۔ جب رستم نے اس کو دیکھا تو وہ پاگل ہو گیا اور اس نے اسی وقت دل میں ٹھان لی کہ میں لوہار کی بیٹی کے ساتھ ایک رات گزار کر ہی دم لوں گا۔ اب رستم نے دل میں خیالی پلاؤ پکانا شروع کر دیا اور وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح لوہار کی بیٹی کے ساتھ چکر چلایا جائے۔ وہ جانتا تھا کہ لوہار کی بیٹی نے کبھی باہر سے قدم نہیں رکھا، اس کا کسی بھی گاؤں کے نہ ہی نوجوان کے ساتھ نہ ہی کسی لڑکی کے ساتھ کوئی دوستی ہے، وہ تو عمر میں ہی ہم لڑکیوں کے ساتھ بات بھی نہیں کرتی، وہ تو میرے چکر میں کیسے آئے گی۔ اسی سوچ میں ایک دن رستم نے اپنے دوست کو اپنے پاس بلایا اور کہا، کل لوہار کی بیٹی دوسرے گاؤں کے اندر سلائی کا کام سیکھنے کے لیے جائے گی، تو واپسی پر تانگے والے کو راستے میں باندھ دوں گا، اور جب تانگے والا وہاں نہیں پہنچے گا تو لوہار کی بیٹی وہاں سے اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے گی، اور اسی دوران تم جا کر لوہار کی بیٹی کو تنگ کرنا، اور اسی دوران میں آ کر تمہیں ماروں گا، پیٹوں گا، اور لوہار کی بیٹی کی نظروں میں بہت بڑا ہو جاؤں گا۔ اور اس کے دوست نے بھی کہا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ تو رستم نے اس سے وعدہ کر لیا کہ تھوڑی دیر کے لیے تم بھی اس لڑکی کے ساتھ
وقت گزار لینا دونوں کے درمیان ڈیل ہو گئی اور اگلی صبح تانگے والے نے لوہار کی بیٹی کو اپنے گھر سے اٹھایا اور دوسرے گاؤں چھوڑ دیا۔ لیکن جب واپسی پر لوہار کی بیٹی کو اس بوڑھی عورت کے گھر سے لینے کے لیے آ رہا تھا تو رستم نے اس کو راستے میں مار پیٹ کر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور اس بوڑھی عورت کے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ اب سورج غروب ہونے والا تھا، عصر کا وقت تھا۔ لوہار کی بیٹی نے دیکھا اب تانگے والا نہیں آ رہا، لہذا مجھے شام ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ اگر میں وقت پر نہ پہنچی تو میرے بابا بہت غصے ہوں گے۔ اب لوہار کی بیٹی نے بوڑھی عورت سے اجازت لے کر اس کے گھر سے نکل پڑی۔ تھوڑا سا سفر کیا، رستم کا دوست اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کبھی اسے سیٹی مارتا، کبھی اس کے آگے آ جاتا تو کبھی چلا جاتا، کچھ کہتا تو کبھی کچھ، اور آخرکار اس نے اس کے ساتھ ہاتھ پکڑا۔ جب رستم کے دوست نے اس کے ہاتھ پکڑ لیا تو رستم ہیرو بن کر سامنے آیا اور اس نے دوست کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور اسی دوران رستم نے لوہار کی بیٹی کو گھوڑے پر بٹھایا اور اپنی بحفاظت گھر پہنچا دیا۔ لوہار کی بیٹی رستم سے کافی متاثر ہوئی اور اب دل ہی دل میں اس کے لیے سوچ رہی تھی۔ جب رستم نے دیکھا کہ تیر نشانے پر لگ چکا ہے تو اگلی صبح اس نے لوہار کی بیٹی کو ایک خط لکھا اور کہا، جب سے تم سے ملا ہوں میں خود کو قابو نہیں پا سکا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر لوہار کی بیٹی نے منع کر دیا، میں تمہیں نہیں مل سکتی، لیکن رستم یہ کام اچھے طریقے سے کرنا جانتا تھا، لہٰذا رستم نے اس لڑکی کو دوبارہ خط لکھا، میں تم سے صرف چند لمحے کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، اور تم مجھے جہاں کہو گی تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ لوہار کی بیٹی نے رستم کو آزمانے کے لیے کہا، کل دوپہر کے وقت میرے گھر آ جانا، کیونکہ اس وقت میرے بابا اپنی دکان پر ہوتے ہیں۔ اگلی دوپہر رستم نے لوہار کے گھر پہنچ گیا۔ رستم کو لوہار کی بیٹی اکیلے کمرے میں لے گئی، لیکن رستم نے اس لڑکی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس لڑکی کو دور سے کھڑے ہو کر اپنی محبت کا اظہار کیا اور بغیر اس کو چھوئے وہاں سے چلا گیا۔ لوہار کی بیٹی بڑی متاثر ہوئی۔ ایک نوجوان لڑکا ایک خوبصورت لڑکی کو اکیلے کمرے میں دیکھ کر اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور اس کا کردار دودھ کی طرح سفید ہے۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ رستم کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اب آہستہ آہستہ وہ رستم کو گھر میں بلاتی اور اس سے ملاقات کرتی، لیکن ان کی ملاقات میں کوئی بھی غیر فطری حرکت نہیں ہوتی تھی۔ اب رستم اپنے جال میں لوہار کی بیٹی کو پوری طرح پھنسا چکا تھا۔ ایک دن رستم نے اس لڑکی کو خط لکھا کہ تم فلاں جگہ پر، جو کہ گاؤں کے پاس ایک سنسان جگہ ہے، وہاں پر آ جاؤ، اس کی بات کسی کو نہیں ہونے دینا۔ اس نے لوہار کی بیٹی کو بڑے ہی طریقے سے منوا لیا اور گاؤں کے پاس ایک سنسان جگہ پر بلا لیا، اور لڑکی اس کے جال میں پھنس گئی۔ اور جب وہ وہاں پر پہنچی تو رستم نے اپنی اصلیت دکھا دی، اس کے کپڑے اتارے اور اس کو وہیں ننگا کر کے آدھی رات تک اس کے جسم کے ساتھ کھیلتا رہا۔ جب رستم تھکا تو لڑکی کو اسی جگہ پر بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ جب لوہار کی بیٹی کو ہوش آیا تو اب اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ اس کے پاس دو راستے تھے، یا وہ واپس گھر جاتی، یا وہ اپنی عزت کا جنازہ نکلتا ہوا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی، یا پھر وہ خود کشی کر کے اپنی جان دے دیتی۔ اس نے خودکشی کرنے کو ترجیح دی اور جا کر گاؤں کے ساتھ بہتی ہوئی نہر میں چھلانگ لگا دی اور وہیں مر گئی۔ اگلی صبح گاؤں کے پاس اسی لڑکی کی لاش ملی۔ جب رستم کے دوست نے سنا کہ رستم نے اس لڑکی کو مار دیا ہے، پھر لڑکی نے اپنی عزت ختم ہو جانے کی وجہ سے خودکشی کر لی، تو اس کا ضمیر جاگا اور اس نے جا کر گاؤں کے قاضی کو سارا ماجرا بیان کر دیا۔ لیکن رستم اپنے علاقے کا بہت بڑا بدمعاش تھا۔ 1 سال تو وہ زندان میں بند رہا، آخرکار پھر وہ نکل آیا، اور لوہار بیچارہ اپنی بیٹی کے غم برداشت نہ کر سکا اور چند دن کے بعد اس کی بھی موت ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، گاؤں والے جانتے تھے کہ رستم نے لوہار کی بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، لیکن اپنی عزت کی وجہ سے اسے کوئی
کچھ نہیں کہتا تھا، کیونکہ اب رستم اپنے علاقے کا بہت غنڈہ بن چکا تھا۔ اور اس کے دن بھی قاضی کی بیٹی جب اپنے غسل خانے کے اندر نہا رہی تھی تو رستم نے اس کو برہنہ حالت میں دیکھ کر پاگل ہو گیا، اور اس کو بھی بلیک میل کرنے کے لیے اس نے خط لکھ ڈالا اور اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے اپنے جال میں پھنسایا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ قاضی کی بیٹی اپنے باپ کی طرح شریف اور عقل مند بھی ہے، اور نہ کہ لوہار کی بیٹی کی طرح وہ چل پڑے گی۔ قاضی کی بیٹی نے اسے خط لکھا کہ آج رات گاؤں کی عدالت کے ساتھ موجود جھاڑیوں میں آ جاؤں گی، تم بھی آ جانا۔ آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا۔ قاضی کی بیٹی نے اپنے بابا کو سلا دیا اور چپکے سے گاؤں کی عدالت کی طرف نکل پڑی۔ اور رستم اس کے جسم کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وقت سے پہلے وہ وہاں پر پہنچ گیا، اور جیسے ہی قاضی کی بیٹی کی عدالت کے قریب پہنچی تو رستم بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے قاضی صاحب کے ہاتھ سے پکڑا، قاضی کی بیٹی کے ہاتھ سے پکڑا اور اسے عدالت کے پیچھے جھاڑیوں میں لے گیا۔ جیسے اس نے اس کے جسم پر ہاتھ رکھا تو پیچھے سے ایک زوردار تلوار اور رستم کے پیٹھ پر لگی۔ جب پیچھے سے رستم نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے قاضی صاحب کھڑا تھا، اور قاضی کے ساتھ گاؤں کا سردار اور گاؤں کے چند معزز شخص کھڑے تھے۔ رستم کو پتہ چل گیا کہ اب میری اصلیت کھل چکی ہے۔ میں نے لوہار کی بیٹی کو تو بے وقوف بنا لیا تھا، لیکن قاضی کی بیٹی کو میں نے جال میں نہیں پھنسا سکا۔ اب گاؤں کے ایک نوجوان نے قاضی صاحب سے تلوار لی اور رستم کے پیٹ میں گھسا دی۔ رستم تڑپ تڑپ کر مرتا رہا، اور گاؤں والے رستم کے جسم پر زخم دے کر اپنی حسرتیں مٹاتے رہے۔ جب رستم کی لاش تڑپ تڑپ کر جسم سے روح نکل گئی تو گاؤں کے لوگوں نے رستم کی لاش کو اٹھایا اور جا کر جنگل کے بیچ میں پھینک دیا، اور سارے لوگوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ کل جب رستم کی موت کی خبر گاؤں میں پھیلے گی تو کسی نے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ رستم کا باپ بہت ظالم ہے، اور وہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ رستم کو قتل کس نے کیا ہے تو وہ ضرور گاؤں والوں کو نقصان پہنچا جائے گا۔ اس کے بعد رستم اپنے انجام کو پہنچا، اور گاؤں والوں نے یہ بات پھیلا دی کہ رات کو رستم پر جنگلی جانوروں نے حملہ کر دیا ہے، اسی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے۔ اور رستم کا باپ بھی یہی سمجھا کہ اس کے بیٹے کو قدرتی موت آئی ہے، اور اس کو قاضی کی بیٹی کی عقل مندی کی وجہ سے اس نے لوہار کی بیٹی کا بدلہ رستم سے بڑی ہی آسانی سے لے لیا۔ اور جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو اور قاضی صاحب کی بیٹی کو بہادری سے اتنے متاثر ہوئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے سپاہیوں کے ساتھ چل کر قاضی صاحب کے پاس آئے اور قاضی صاحب کو ایک سرکار کی طرف سے گھر تحفے میں دے دیا، اور قاضی صاحب کو قاہرہ شہر کو قاضی کا تعینات کر دیا، اور قاضی صاحب کی بیٹی کو اپنی زوجہ کی خاص تعینات کر دیا۔ اسی طرح قاضی صاحب کو اپنی ایمانداری اور قاضی صاحب کی بیٹی کی عقل مندی کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا انعام مل گیا۔ دوستو، اس طرح کی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔